بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن خاص طور پر ہم آپ کو نماز و عبادت کے حوالے سے جمعے کے دن کے فضائل اور مسنون اذکار و اعمال بتاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بچے کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے، عبادتوں کا شوق پیدا ہو جائے، مسجد جانے کو دل چاہے، اور پھر ساری نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کا ایک شوق بڑھ کر ہو۔ جمعے کا دن جب آئے تو ایک خوشی دل میں آئے کہ ایک جمعے کا دن آ رہا ہے، جیسے کل جمعے کا دن ہے تو ایک خوشی آئے دل میں کہ کل جمعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جمعرات کے دن ہماری اسی چیز کے لیے مخصوص ہے۔ جمعرات کا دن عبادتوں کے شوق دلانے کے لیے ہم نے جمعرات کا دن مخصوص کیا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو بھی میں نے آپ لوگوں کو نماز سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی تھیں۔ کوئی بات یاد ہے؟ کوئی ایک بات یاد ہے کسی کو؟ بتائیں۔ میں نے نماز کی اہمیت بتائی تھی، اور ایک بات جو میں نے اس میں خاص طور پر آپ لوگوں سے کہی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کچھ بنائیں، آپ لوگ بھی اپنے مستقبل کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، ہمیشہ کوشش۔ دیکھیں نا، صرف یہ تو نہیں کہ حافظ بننا ہے، اور بھی کچھ بننا ہے نا، اور کچھ بھی پڑھنا ہے نا انشاءاللہ۔ جب بچے حافظ بن جاتے ہیں پھر دوسری تعلیموں کی طرف سے لے آتے ہیں۔ بہت سارے بچے اسکولنگ کرتے ہیں، بہت سارے بچے ماشاءاللہ عالم بنتے ہیں، یہیں کے پڑھے ماشاءاللہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسوں میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور یہیں کے پڑھے بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں بھی ہیں، کالجوں میں بھی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پڑھائی ان کی پوری ہو گئی، جاب کر رہے ہیں، یہیں کے پڑھے مختلف جگہوں پر جابس کر رہے ہیں مختلف۔ بہرحال تو یہ آپ لوگوں کا ایک کام نہیں ہے، آپ نے آگے بہت سارے کام انشاءاللہ کرنے ہیں، بہت سارے کام کرنے ہیں، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو جس کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہو نا، جذبہ ہو، تو وہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو جیسے دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھنے کا شوق ہے پڑھائی میں، اسی طرح عبادتوں میں بھی آگے بڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ بولے سارے انسان عبادتوں میں بھی آگے بڑھنے کا شوق ہو۔ عبادتوں میں آگے بڑھنا کیا ہے کہ میری نماز اچھی ہو، میں اچھی نماز پڑھوں، میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، میری جمعے کی نماز کی تیاری اچھی ہو، میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو یہ عبادتوں میں آگے بڑھنے کا بھی کیا ہونا چاہیے آپ لوگ کے اندر؟ شوق ہونا چاہیے، کیونکہ بچپن میں عموماً بچوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ میں سے اکثر بچے ایسے ہوں گے کہ جب نماز کا کہا جائے گا تو میں بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی نہیں پڑھ رہا، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، اور نماز کی جگہ کسی اور چیز کا کہا جائے گا جو آپ کے پسند کی چیز ہوگی تو آپ فوراً کر لیں گے۔ تو نمازوں کا شوق عموماً کم ہوتا ہے۔ تو ہماری بات کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کا آپ کے اندر شوق پیدا کیا جائے، شوق آ جائے، دل لگے آپ کا نماز کو دل چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ابھی سے اگر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، نمازوں کی عادت، نمازیں پڑھنے کا شوق، تو یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر ابھی سے آپ نے نمازوں سے بھاگنا شروع کر دیا، مسجد نہیں جا رہے نماز پڑھنے، اذان ہو رہی ہے آپ کو دل ہی نہیں چاہ رہا مسجد جانے کا، تو بھئی یہ خطرے کی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جس چیز کا شوق اس عمر میں لگتا ہے وہ ہمیشہ رہا کرتا ہے، اور جس چیز کا اچھا شوق لگ جائے اس عمر میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور کوئی برا شوق لگ جائے اس عمر میں، چھوٹی عمر میں کوئی بری عادت پڑ جائے وہ بھی ہمیشہ رہتی ہے، وہ بھی ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھی عادت اس عمر میں لگ جائے تو وہ ہمیشہ اچھی عادت آپ کے ساتھ رہے گی، اور اگر کوئی بری عادت اس عمر میں لگ گئی تو وہ بھی ہمیشہ رہے گی۔ مثال دے رہا ہوں، ایک بچے کو بات بات پر گالی دینے کی عادت پڑ گئی، ابھی وہ چھوٹے ہیں، ابھی سے گالی دے رہے ہیں۔ یہ ایک بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بس جھوٹ ان کی زبان سے خود ہی جھوٹ نکل جاتا ہے، جھوٹ بولنا ان کو بہت آسان لگتا ہے، غلط عادت۔ یہ کسی بچے کو بغیر بتائے
کسی کی چیز کھانے کی اٹھانے کی عادت پڑ گئی، جس کو چوری کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتنی بری عادت ہے، یہ بری عادت ہے جو میں بتا رہا ہوں. اسی طرح اچھی عادت ہے، کسی بچے کو ابو امی کی خدمت کرنے کی عادت پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بچے کو ابو امی کی خدمت کرنے کی عادت ہو جائے کہ میں ابو کی رات کو ٹانگیں دباؤں گا روزانہ، یہ اچھی عادت ہے. کسی بچے کو نماز کے ٹائم پہ اذان کی آواز جب کان میں آئے تو اس کو پورا نماز کی فکر پیدا ہو جائے، نماز کا شوق ہے، اس کو بھاگتا ہے نماز کے لیے، اچھی عادت ہے. اچھی عادت ہے نہیں؟ نماز کی جیسے اذان کی آواز آتی ہے ان کو نماز کا شوق، نماز پڑھنی ہے، اچھی عادت ہے. کسی بچے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق ہے کہ وہ گھر میں بھی قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، چھٹیوں میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بہت اچھی عادت ہے. کسی بچے کے اندر یہ عادت ہے وہ ہر کام پوچھ کر کرتے ہیں امی سے ابو سے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ نہیں آ رہی ہے؟ کسی بچے کے اندر یہ عادت ہے کسی بچے میں، بولے سارے بولیں کہ ہر کام پوچھ کر کرتے ہیں. امی میں چلے جاؤں چیز لینے؟ اچھا امی میں یہ موبائل لے لوں؟ اچھا امی میں یہ سائیکل چلا لوں؟ ہر کام میں پوچھ رہے ہیں. میں یہ والے کپڑے پہن لوں؟ اچھا یہ کپڑے نہیں پہنوں، امی نے منع کر دی نہیں پہننا میں. اچھا شادی میں جا رہے ہیں امی، کون سے کپڑے پہنوں؟ یہ والے پہن لو، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہر کام پوچھ کر کرنا. یہ بڑی عادت ہے، بہت بڑی عادت ہے. جیسے نا کہ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ہر کام اپنی مرضی سے کرنا، یہ بہت بری عادت ہے. یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے ہر کام کرنا، پوچھنے کی نوبت نہیں. اچھا اگر بڑے کسی کام سے روک دیں تو غصہ کرنا. اب مثال ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں شادی میں یہ والا سوٹ پہن کر جاؤں اور امی کہہ رہی ہیں یہ نہیں پہنو وہ پہن لو. آپ نے امی کی بات تو ماننی نہیں ہے، اپنی چلانی ہے. تو یہ اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ یہ بری عادت ہے. پھر اس کو غصہ کرنا ہے، پھر موڈ خراب کرنا ہے، پھر منہ بنانا ہے، تیاری نہیں کر رہے، میں نہیں جا رہا شادی میں، غصہ کر رہے ہیں. یہ اس طرح ہوتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سنو میری بات کو، سنو ابھی سے میری بات بڑی توجہ سے سنو، کہ جس چیز کی عادت اس عمر میں ڈل گئی وہ ہمیشہ رہے گی. اور کوئی اچھی عادت ڈل جائے تو الحمدللہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بری عادت اس عمر میں پڑ گئی نا تو ہمیشہ رہے گی. یہ بات بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، چھیڑنے کی عادت. سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے چھیڑنا جس کو کہتے ہیں تنگ کرنا. بیٹھے ہوئے پیچھے سے آگے والے کو تنگ کر رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، پاؤں مار رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنگ کرنے کی عادت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہت بری عادت ہے. یہ بات بچوں میں ہوتی ہے. ان کے اندر نا عجیب سا لفظ ہے، وہ چھیڑنا، تنگ کرنا ان کی مزاج میں ہوتا ہے. جا رہے ہیں اچھا خاصا جا رہے ہیں، پیشاب کی چھٹی لے کر جاتے نا ایک بچوں کو ٹانگ مارتے ہوئے چلائیں گے. کیوں مار رہے ہو یار؟ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تو بلا بھی لیتا ہوں. اچھا مجھے بچوں کی ساری عادتیں جو بری ہوتی ہیں بری لگتی ہیں، لیکن جس بچے کے اندر یہ عادت ہو نا، یہ عادت چھیڑنے کی، مارنے کی، بچوں کو تنگ کرنے کی، مجھے برداشت ہی نہیں ہے. مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے. میں کہتا ہوں یہ مارنے کی عادت، چھیڑنے کی عادت، تنگ کرنے کی، کیوں بچوں کو تنگ کر رہے ہو بھائی؟ کیوں ستا رہے ہو؟ کیوں مار رہے ہو؟ آپ استاذ ہو، آپ اس بچے کے ابو ہو، کون ہو آپ کہ آپ اس کو مار رہے ہو؟ یہ عادت بھی ہوتی ہے. یہ عادت بھی ہوتی ہے بعض بچوں میں، چھیڑنے کی عادت. یہ ایک بری عادت ہے. یہ کیا ہے اس کے؟ اچھا کچھ بچوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. کیسے مطلب؟ دو بچے بیٹھے ہیں، بیچ میں آ کے گھس گئے، زبردستی آ کے بیٹھ گئے بیچ میں. جگہ ہے بیچ میں بیٹھنے کی؟ ان کے بیٹھنے سے تکلیف ہوئی کسی کو؟ کس کو یہ تکلیف؟ دونوں طرف جو بچے بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے. یہ اور خطرناک. ایک تو نا کسی کو تکلیف دے کر خوش ہونا بہت بری بات ہے. ایک ہوتا ہے تکلیف دے کر پتہ بھی نہیں چلنا کہ میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کو تنگ کیا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچوں کی بہت بات بری، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں میں سب باتوں پہ نظر رکھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کون سے بچے میں کون سی عادت ہے اور بچوں میں کون سی اچھی عادت ہے، مجھے سب پتہ ہے الحمدللہ. لیکن مجھے ساری بری باتوں میں سب سے زیادہ یہ بچہ مجھے برا لگتا ہے جس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ تنگ کرنا، چھیڑنا، کونی مارنا، ستانا، پریشان کرنا. خواہ ایک بچہ شریف سا بچہ بیچارہ، کچھ بچے ہیں مدرسے میں شریف ہیں، ان کو چھیڑ رہے ہیں. خواہ کیوں چھیڑو یار؟ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی بددعا لگ جائے گی، آپ ناکام ہو جاؤ گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شریف بچہ ہے اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اس کی بددعا لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ پریشان رہیں گے، پھر کامیاب نہیں ہو سکیں گے آپ، کیونکہ آپ نے ایک بچے کو تنگ کیا خواہ.
چھیڑنا. تو بات پھر دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو اچھی عادت اس عمر میں آ گئی تو وہ ہمیشہ رہے گی, اور اللہ نہ کرے کوئی بری عادت اس عمر میں پڑ گئی تو وہ بھی. اس لیے آپ کو تعلیم میں چیخ چیخ کر سمجھایا جاتا ہے, بار بار کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ بات چھوڑ دو, یہ عادت چھوڑ دو, یہ عادت ختم کر دو, اچھی بات نہیں ہے, یہ عمر میں اگر یہ گندی عادت پڑ گئی آپ کی پھر ہمیشہ رہے گی. اب مثال ہے کسی بچے نے کسی کی چیز کھائی, تو یہ چیز کھانا بری بات ہے, چوری ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا آئندہ نہیں کرنا, لیکن ہم ایسے نہیں کہتے. ہم اس کو پہلے سمجھاتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, پھر اس کے ابو کو بلاتے ہیں, پھر اس کے ابو کو بتاتے ہیں, اس کی گھر والوں کو بتاتے ہیں, اس کے ابو کو امی کو, تاکہ آپ بھی اس پر نظر رکھیں, ہم بھی اس پر نظر رکھیں گے, تاکہ یہ عادت اس کے اندر سے کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اب بچہ کہتا ہے نہیں بھائی ایک دفعہ معاف کر دیں, اب نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں بیٹا میں معاف تو کر دوں گا, لیکن آپ کے ابو کو بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے اوپر توجہ دی جائے اور اس بات سے آپ کو بچایا جائے. اگر میں نے آپ کے ابو سے کوئی بات چھپا لی تو فائدہ ہوگا چھپانے کا. اس لیے بڑوں کو اگر کوئی بات بتائی جاتی ہے اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آپ کی کیا ہو جائے, اصلاح ہو جائے. کیا ہو جائے, یہ نہیں. ایک بچے مجھے کہہ رہے ہیں, ایک بچے کے والد کو میں نے بلایا, ان کی قاری صاحب نے مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ نعمت بھائی کلاس میں نا میں کسی سے بات کرتا ہوں یہ مجھ پر ہنستے ہیں. تو کسی بڑے پر ہنسنا اچھی بات ہے. پھر مجھے یہ بات قاری عرفان صاحب نے بھی کہی کہ یہ بچہ نعمت بھائی ہنستا ہے. میں بچے کا نام نہیں لے رہا, کسی کو پتہ بھی ہو تو وہ بولے گا نہیں, چپ رہو, کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. اس بچے نے مجھ سے بہت سوری کی, نہیں بھائی ایک دفعہ معاف کر دیں. میں نے کہا بیٹا میں معاف تو کر دوں گا, لیکن تمہارے اندر یہ جو بری عادت ہے کیسے ختم ہوگی, تمہارے ابو کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ابو بھی آپ کو سمجھائیں گے, ہم بھی سمجھائیں گے. ابو ماریں گے کیا, ابو ڈنڈے چلائیں گے, یا ابو گھر سے نکال دیں گے, یا ابو روٹی بند کر دیں گے, کیا کریں گے ابو بتاؤ, سمجھائیں گے. کیا کریں گے امی, کیا کریں گے آپ کو, سمجھائیں گے. بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. اس کے والد صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے سمجھایا, بیٹا اگر تم اپنے استادوں پر ہنسو گے کامیاب نہیں ہوگے. میرے سامنے ان کے ابو نے سمجھایا, مارا نہیں, ان کے ابو نے سمجھایا. تو ایک بات اور سمجھ لو, اگر کوئی بات آپ کے بڑوں کو پتہ چل رہی ہے تو پتہ چلنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے, بولیں ہمارا بتائیں. فائدہ ہے کہ بڑے آپ کو کیا کریں گے, غصہ نہیں آنا چاہیے, غصہ نہیں آنا چاہیے. آپ اپنی کو درست کریں گے, واقعی یہ بات میرے اندر بری ہے, اس کو میں کیا کروں گا اپنے اندر سے ختم کروں گا. کیا کروں گا بولے سارے جو سمجھے, آپ سن نہیں رہے. بڑوں کی بات کو غور سے سننا یہ ایک اچھی عادت ہے, اور بڑوں کی بات کو غور سے نہ سننا یہ بھی کیا ہے, بری عادت. آج اگر آپ ہماری بات کو یا صبح کی بڑکاسے کی تعلیم کو توجہ سے نہیں سنتے تو کل آپ کسی کی بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے. کل کو آپ کو ابو بٹھا کر سمجھائیں گے, دادا بٹھا کر سمجھائیں گے, آپ ان کی بات کو اہمیت سے, کیونکہ آپ کے اندر بڑوں کی بات سننے کا مادہ, جذبہ, شوق نہیں ہے. اور اگر آج آپ نے یہ چیز یہاں بیٹھ کے سیکھ لی, اگر آج آپ نے یہاں بیٹھ کے یہ چیز سیکھ لی کہ بڑے قاصے کی بات ہو یا میری بات ہو یا آپ کو کوئی بڑا سمجھا رہا ہو اور آپ بہت توجہ سے سنتے ہیں, تو یہ بات آپ کے اندر ہمیشہ رہے گی. آپ کو جب بھی کوئی سمجھائے گا آپ اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے, غور سے سنیں گے, ادب سے سنیں گے, محبت سے سنیں گے, شوق سے سنیں گے. نہیں ہمارے بڑے ہیں, میرے بابا ہیں, میرے دادا ہیں, میرے نانا ہیں, سمجھا رہے ہیں, اچھی بات ہے, میرا فائدہ ہے, سمجھا رہے ہیں, میرا فائدہ, آپ غور سے سنیں گے. اور اگر آج آپ کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی کہ بڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے کھیل رہے ہو, آپ ہاتھ سے بیٹھ کے کھیل رہے ہو, آپ باتیں کر رہے ہو, تو یہ چیز آپ کے اندر اچھی بات ہے, بری بات ہے, اور یہ پھر ہمیشہ رہے گی. جب بھی آپ کو کوئی بڑا سمجھائے گا آپ ہاتھ سے بیٹھ کے کھیلتے رہیں گے. اور جس بچے کے اندر آج یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ بڑوں کی بات کو توجہ سنتا ہے, ہماری بات توجہ سنتا ہے, انشاءاللہ یہ بات اس کے اندر کیا رہے گی ہمیشہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہوں؟ میں ساری بات کا خلاصہ کیا ہو بتا دوں, بتاؤ سارے, کیا میری ساری بات کا کیا سمجھے آپ عبید؟ نہیں پوری بات کو بتاؤ, پوری بات کیا ہو محمد, بتا سکتے ہو؟ میری پوری بات بس 2 جملے ہیں کہ جو اچھی عادت آج آپ کو آ گئی, پڑ گئی, لگ گئی, جو اچھی بات آج آپ کے اندر پیدا ہو گئی وہ ہمیشہ, اور اللہ نہ کرے جو بری بات آپ کے اندر پیدا ہو گئی پھر وہ بھی ہمیشہ. تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے, اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنی. کیا پیدا کرنی ہے؟ اچھائیاں پیدا کرنی. برائیاں اپنے اندر پیدا نہیں کرنی, بالکل نہیں کرنی, بالکل بھی نہیں کرنی. اگر آپ کے اندر عادت ہے آپ جھٹ کر کے قسم کھاتے ہو تو قسم کھانا اچھی عادت ہے, بری عادت ہے؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. بعض بچے کہتے تھے, میں کہتا ہوں کیا کر رہے ہو بھائی, قسم کھا رہے ہو تم؟ ان کو پتہ ہی نہیں قسم کھانا بری بات ہے.
میں نے کہا آپ نے ایسے کیا؟ نہیں نہیں میں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. استغفر اللہ. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قسم کھا رہے ہو تم اپنی بات کو کہنے کے لیے؟ قسم کھا رہے ہو؟ قسم کھا رہے ہو تو بری بات ہے. لیکن پھر میں نے ان کو سمجھایا بیٹا قسم نہیں کھاتے. پھر ایک بچے کو میں نے ڈانٹا, میں نے آپ نے ایسا کیا؟ اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ. یہ سنی یہ باتیں ایسی اچھی نہیں ہیں, ایسا کہنا چاہیے. اگر آپ نے کیا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا کہنا چاہیے؟ میں نے ایسا نہیں کیا. اتنی سی بات ہے نا. یہ میں آپ کو سلیقہ اور طریقہ بتا رہا ہوں. کیا سمجھا رہا ہوں؟ ایک طریقہ یہ بھی کہ میں نے نہیں کیا اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ, یہ غلط طریقہ. یہ غلط طریقہ اچھا طریقہ ہے؟ غلط طریقہ ہے. اس لیے کوئی بچہ میرے سامنے اگر کس طرح بات کرتا ہے نا, میں فوراً کہتا ہوں کس طرح بات کر رہے ہیں آپ. اسی طرح کوئی بچہ بڑوں کے سامنے ہاتھ ہلا کے بات کرتا ہے, میں نے تو ایسا کیا نہیں. اس دن ایک قاری نے مجھے شکایت کری, میرے سامنے ہاتھ ہلا کے بات کر رہے ہیں, میں نے اس کو سزا دی. میں نے کہا آپ کی ضرورت کیسے ہوئی بڑوں کے سامنے ہاتھ ہلانے کی؟ تو معلوم کیا چلا بڑوں کے سامنے ہاتھ ہلا کے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, یہ معلوم چلا. ہمیں کیا معلوم چلا؟ بڑوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر بات نہیں کرنی چاہیے. اب میں نے تو کیا ہی نہیں. نہیں بھائی میں نے تو کیا ہی نہیں, یہ مجھے ایسے ہی کہے جا رہے ہیں. یہ اچھی عادت ہے. بولے یہ اچھی عادت ہے ایسے ہاتھ ہلانا؟ بولے سارے بولے نہیں. تو کیا معلوم چلا؟ بڑوں کے سامنے ہاتھ نیچے کر کے بات کرنی چاہیے. ہاتھ نیچے کر کے, ہاتھ کے اشارے بڑوں کے سامنے اچھے, ہاتھ کے اشارے کرنا بڑوں کے سامنے اچھے. تو کتنی ساری باتیں آپ کو میں نے بتا دی, کتنی ساری باتیں بتائیں. اب بتاؤ اچھی باتیں اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ, اور بری باتوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے انشاءاللہ. بس یہ چیز آپ لوگ اگر آج سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ ہر اچھی بات اپنے اندر پیدا کریں گے, اور ہر وہ بات. اچھا بری بات کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ چلو کوئی اس کا جواب دے دے, میں مان جاؤں گا. نہیں غلط جواب. ہاں بھائی کوئی دے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے اچھی بات ہے یہ بری بات ہے؟ نہیں یہ بات نہیں, جواب نہیں ہے. نہیں جواب تو سنیں, یہ ایک سوال ہے بڑا اہم. عمار بتائیں, بتاؤ. ہاں سن, یہ بھائی سوال کا جواب دیں, اس میں پریشان. دماغ کا پتہ چلتا ہے کہ تو آپ لوگوں کا دماغ کتنا چل رہا ہے, آپ کا ذہن کتنا چل رہا ہے, ذہین کتنے ہو آپ. اپنی ذہانت سے فیصلے کرو کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا اچھی بات ہے بری بات ہے. نہیں نہیں جواب پتہ کیسے چلے گا صاحب؟ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کیسے فیصلہ کریں گے اچھی بات ہے بری بات ہے؟ نہیں برکت. دیکھو ابھی سوچنے کا ٹائم نہیں, کلاس کا ٹائم ہے. میں بتاتا ہوں, جس کام پر ابو کہیں ماشاء اللہ یہ کیا ہے, اور جس کام پر ابو یا قاری صاحب کہیں یہ کیا کیا تم نے, کیا ہے یہ؟ آسان ہو گیا نا, آسان ہو گیا سوال, کتنا آسان سا جواب. جس کام پر قاری صاحب کہیں ماشاء اللہ بھائی واہ آج آپ نے اچھا کام کیا ہے, آپ تو بہت اچھے بچے ہو, تو یہ کیا ہے؟ اور جس کام پر آپ کی ڈانٹ لگے وہ کیا ہے؟ فیصلہ ہو گیا. آسان ہو گیا نا طریقہ پہچاننے کا. آپ نے امی نے کچن میں دیکھا کہ آپ نے ماشاء اللہ برتن دھو کر رکھ دیے. امی نے کہا واہ بھائی آج تو کچن صاف کر دیا. تو یہ کیا ہے کچن صاف کرنا؟ کچن صاف کرنا نہیں, امی کا ہاتھ بٹانا کیا ہے؟ یہ امی کا کام کرنا کیا ہے؟ اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا نا. اب فیصلہ کر لو گے آپ لوگ سارے انشاءاللہ. ہاں بس جس کام پر آپ کی تعریف ہو سمجھو یہ کام کیا ہے, اور جس کام پر آپ محسوس کریں کہ ابو کو غصہ آ رہا ہے, یہ نعمت بھائی کو غصہ آ رہا ہے, یہ قاری صاحب کو غصہ آ رہا ہے, سمجھو یہ کام میں نے کیا کرا ہے. جس کام پر بڑوں کو غصہ ہے وہ کیا ہے, اور جس کام پر بڑے خوش ہو جائیں وہ کیا ہے. فیصلہ آسان ہو گیا. جس کام پر بڑوں کو تکلیف پہنچے اور وہ ناراضگی کا اظہار کریں وہ کیا ہے, اور جس کام پر بڑوں کو راحت پہنچے اور وہ خوشی کا اظہار کریں وہ کیا ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اچھا کیا ہے, آپ نے کیا بن کر رہنا ہے انشاءاللہ.